اور وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شب برات کا یہ خصوصی وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا، اور بارہا اس پر میں نے خود تجربات کیے۔ جو بھی دعا مانگیں گے جائز دعا، انشاءاللہ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو ہی نہیں۔ میرے سبسکرائبرز جو میرے دیکھنے والے ہیں، میری بیان سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام غموم و حموم کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ شعبان المعظم، اس میں روزے بھی زیادہ انشاءاللہ العزیز۔ شب برات میں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں گے، اور یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ مجھے دعائیں کریں گے، دعائیں دیں گے۔ سارا سال خوشیوں کا سال اور اطمینان و سکون کا سال، مال و دولت کا سال اور راحت کا سال۔ ہماری باتوں کو پسند کرتے ہیں، میں للہ فی اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ہم سے للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا شب برات میں بھی کروں گا، ہر نماز میں درس کے بعد اپنے سبسکرائبرز کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ ایک آسان سا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، جو ہمیں اپنے بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہے، کہ جو بھی اس شب یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ سال ہر سال اس کی تمام پریشانیاں ختم، اور جس مقصد کے لیے پڑھو گے تو وہ مقصد تیر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، الحمدللہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، 2025 کا جو شعبان ہے 1446، آج غالباً 5واں شعبان ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ، چونکہ 15 شعبان آ رہا ہے شب برات جس کو کہتے ہیں، اور شب برات کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی سے تیاری کر لیں، کیونکہ پھر سال بعد آئے گا، اور اس سال میں اگر آپ نے کبھی بھی شب برات میں 15 شعبان کی شب، 14 شعبان کا دن ہوگا، تو 14 اور 15 تاریخ کے درمیان جو شب ہوتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز سال ہر سال آپ کی زندگی میں فراخی آئے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، مال و دولت انشاءاللہ ایسی جگہ سے آپ کو پہنچے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، اور آپ پر سارا سال انشاءاللہ فراخی والا سال ہوگا۔ شب برات، پہلے تو یہ مطلب سمجھے کہ شب برات کا مطلب کیا ہے۔ شب برات کو ویسے ہی عبادت کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے شب برات کو ثواب، بہت زیادہ ثواب ہے اس شب کو عبادت کرنا، نوافل پڑھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں اللہ کے لیے ساری رات، یا ساری رات نہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس شب میں عبادت کرنی ہے، بہت ثواب ملتا ہے۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ شب تو ظاہر ہے رات کو کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہے خلاصی، آزادی، آزادی کی رات۔ شب برات آزادی کی رات۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس شب اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، جیسے بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان پر جو بال ہیں ان کے بالوں جتنے۔ بنی کلب کی جو بکری ہوتی بہت مشہور ہے کہ ان کی بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھی، اور ان کے بال پھر گننے کے لائق، گننے کے قابل بھی نہیں ہے، گننے اس کا مشکل بھی ہے کہ کتنی بکریوں کی اس کے بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بکریوں کے جسم پر۔ تو یعنی بہت زیادہ لوگوں کو اس رات، تو آپ خود سوچیں کہ کتنے لوگوں کو اس شب میں جہنم سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس شب میں۔ تو ظاہر ہے کہ جو عبادات کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی لوگوں کو انشاءاللہ اس شب جہنم سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ
حسد کرنے والے، کینہ کرنے والے کو اس شب بھی، جو مسلمانوں کو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، اس شب بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو وہی کینہ نکال دیں دوسرے مسلمانوں کو، حسد کینہ، ایک جو شراب کا عادی ہو، شراب اور رشتے توڑنے والے، ان کو اس وقت بھی، اس شب بھی مغفرت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو درست کریں، رشتے درست کریں، اور شراب سے کو بالکل ہاتھ بھی نہ لگائیں کبھی بھی۔ شراب سے انشاءاللہ العزیز بالکل اجتناب کریں، اور اسی طریقے سے کینہ اور حسد، بغض، یہ نکال دیں، یہ نیکیوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو اس شب تو ویسے ہی عبادت کرنی ہے نا انشاءاللہ، ابھی سے ارادہ کریں کہ شب برات 15 شعبان کو انشاءاللہ میں عبادت کروں گا، تو عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے۔ تو ایک آسان سا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، جو ہمیں اپنے بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہے، کہ جو بھی اس شب یہ وظیفہ پڑھے گا، کرے گا، تو انشاءاللہ سال ہر سال اس کی تمام پریشانیاں ختم، اور جس مقصد کے لیے پڑھے ہوگے تو وہ مقصد تیر بہدف پورا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ خواہ ناممکن حاجت کیوں نہ ہو، وہ انشاءاللہ ممکن بن جاتا ہے، اور آسانی سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سالہ سالہ آپ نے دعائیں مانگی ہوں گی کسی حاجت کے لیے، پریشانی ختم ہونے کے لیے، مالی ٹینشن کے لیے، لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا، آپ پر قرضے ہیں، قرضوں کے لیے، تو انشاءاللہ ایک رات کی بات ہے، عبادت تو ایسے بھی کرو گے، تو یہ آسان سا وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایسا وظیفہ دیتا ہوں صرف شب برات کا۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، اجازت سب کو عام ہے، بس 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے، اور رزق حلال کی طلب، رزق حرام سے بچے، حرام مال سے بچے، رزق حلال کی طلب کے ساتھ 5 وقت کی نماز کے ساتھ آپ کو اجازت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور یقین قابل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان، اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتماد اور یقین رکھے گا، ظن رکھے گا، گمان کرے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین کامل ہو، وظیفہ پڑھ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ پر یقین کامل ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، بہت ہی نرمی کرنے والا ہے، لطیف ہے، مجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، بہت کریم ہے، میری دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا، مجھ پر رحم فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی گمان کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا بدقسمت شخص ایسا ہوتا ہے کہ دعا بھی مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے یا رب، لیکن اب اللہ پر شک کر رہا ہے، میری دعا تو کبھی قبول ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے اس مرتبہ قبول ہو جائے، میں نے تو سال ہر سال سے دعائیں مانگی، تو چلو یہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، اپنے رب پہ شک نہ کرے، بہت مہربان، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میرا اللہ، تیرا اللہ، کائنات کا اللہ، رب، ہمارا رب بہت مہربان ہے، جب ہم دل سے دعا مانگیں گے تو عرش تک سیدھا جاتی ہے، اور انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ البتہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے تھوڑی دیر میں دیتا ہے یا اسی وقت دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس شب میں دن کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے، کیونکہ ویسے ہی ایامی بیس کے روزے تو ویسے ہی سنت مستحب ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، تو 15 تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھے تو بہتر ہے، سنت ہے۔ ویسے بھی ہر مہینے جو ہے ایامی بیس کے روزے سنت اور مستحب ہے، تو روزہ بھی رکھے 15 شعبان کو، اور 15 شعبان کو عبادت کرے۔ تو ایک طریقہ، عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے، تو ایک وظیفہ پڑھیں، پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، صلاۃ حاجت کے لیے 2 رکعت پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو آنے والا سال ہے، دیکھو اس وقت اس شب میں ایک تو بچوں کی فہرست لکھی جاتی ہے کہ جو بچے اس سال پیدا ہوں گے، جو بھی پیدا ہونے والے، اور مردوں کی فہرست بھی بن جاتی ہے اس رات، کہ جو بھی اس سال میں مرنے ہیں دوسرے شب برات تک،
ان سب کی فہرست بن جاتی ہے۔ ہم امیدیں کرتے ہیں یہ کریں گے، ادھر جو ہے نا ادھر مردوں کی فہرست میں نام آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہی ہمیں موت دے، اور ایسی موت دے کہ جس وقت ہم سے اللہ راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو۔ تو وہی مردوں کی فہرست بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ رات ہے ہی عبادت کے لیے، عبادت کریں تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں 11 بار، اور جب نفل سے فارغ ہو تو 100 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو۔ درود سے تو ویسے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، آپ نے مقاصد ویسے ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو حاجات ہو، درود شریف ویسے جو بھی زیادہ پڑھتا ہے ویسے ہی ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو 100 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو، خواہ ابراہیمی ہو، درود ابراہیمی، یا دوسرا مختصر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں، جو بھی 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد 100 بار استغفار کریں، جو بھی استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفار کریے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن توبہ کی نیت سے، زبانی نہیں، صرف زبانی بھی ہو، لیکن دل میں بھی ہو کہ میں اللہ کو توبہ کر رہا ہوں تمام گناہوں سے۔ 100 بار استغفار کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 100 بار کے بعد پھر جب لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں تو اس کے بعد سورہ یاسین 3 بار پڑھیں۔ کتنے؟ 3 بار سورہ یاسین، اور 3 بار سورہ یاسین کے بعد 3 بار سورہ مزمل۔ سورہ مزمل 29ویں پارے میں ہے، جو بہت مبارک صورت ہے۔ 3 بار سورہ مزمل کے بعد آخر میں پھر 100 بار درود شریف پہلے کی طرح۔ بس انشاءاللہ دعا کریں، اور وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شب برات کا یہ خصوصی وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا، اور بارہا اس پر میں نے خود تجربات کیے۔ جو بھی دعا مانگیں گے جائز دعا، انشاءاللہ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ بس شب برات تو ویسے ہی قبولیت کی شب ہے، تو ایک آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے سبسکرائبرز ہیں، میں ویسے ہی اپنی سبسکرائبرز کے لیے کسی غرض سے نہیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، لیکن جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے گا، پسند کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہماری باتوں کو پسند کرتے ہیں، میں للہ فی اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ہم سے للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا شب برات میں بھی کروں گا، ہر نماز میں درس کے بعد اپنے سبسکرائبرز کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ غائبانہ دعا بہت قبول ہوتی، جو بھی غائبانہ، یعنی میں آپ میرے ساتھ موجود نہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ موجود نہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں کہ وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز شب برات میں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں گے، اور یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ مجھے دعائیں کریں گے، دعائیں دیں گے۔ سارا سال خوشیوں کا سال، اور اطمینان و سکون کا سال، مال و دولت کا سال، اور راحت کا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے، البتہ رسومات سے بچ کر رہے۔ یہ بہت سے لوگ شب برات میں رسومات کرتے ہیں، چراغان کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے نا بہت زیادہ خرافات کرتے ہیں، دن کو پدری کو، پھر جو ہے نا پٹاخے، یا رات کو یا دن کو پٹاخے، اور اسی طریقے سے 2 باتیں ثابت ہیں، ایک عبادت، شب کو عبادت، حدیث پاک میں جو ہم سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک عبادت رات کو، اور دن کو روزہ رکھنا، یہ 2
ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ البتہ قبرستان جانا شب برات میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو کوئی اگر ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان کا یہ سنت بھی پورا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھے اور ہر سال اس کو ضروری نہ سمجھے۔ جائیں قبرستان عبرت حاصل کرنے کے لیے، یہ عبرت کی جگہ ہے قبرستان، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ بھائی آج یہ قبروں میں پڑے ہیں، کل پتہ نہیں ہم کب قبروں میں آئیں گے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو بھائی خرافات، بدعات، رسومات سے بچ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ میرے سبسکرائبرز جو میرے دیکھنے والے ہیں، میری بیان سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام غموم و هموم کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ شعبان المعظم، اس میں روزے بھی زیادہ سے زیادہ رکھیں، جو خصوصاً پہلا جو 15 دن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ رکھیں، تاکہ ریہرسل بھی ہو جائے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز رمضان میں اپنے اللہ کو بخشنا، اپنے اللہ پر اپنے خود کو بخشنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کے غموم و هموم و پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔